الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کئی احکام ذکر کیے ہیں، ان میں سے چند احکام گزشتہ ہفتے بھی بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا حکم یہ دیا الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں حلال رکھی گئی ہیں۔ اس کی پوری تفصیل گزشتہ ہفتے بیان ہو چکی ہے۔ دوسرا حکم دیا وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، اور جو لوگ کی کتاب دیے گئے ہیں ان کا کھانا یعنی ذبیحہ تم کو حلال ہے، اور تمہارا کھانا یعنی ذبیحہ ان کو لیے حلال ہے۔ یہ دونوں احکام گزشتہ ہفتے اس آیت سے بیان ہو چکے ہیں۔ تیسرا حکم بیان کیا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، پاکیزہ اور پاک دامن عورتیں بھی جو مسلمان ہوں وہ بھی حلال ہیں تمہارے لیے، اور پاکیزہ اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے بھی حلال ہیں جو کہ تم سے پہلے کتاب دیے گئے، یعنی کہ اہل کتاب کی پاکیزہ اور پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کو ان کا معاوضہ یعنی مہر دے دو، اس طریقے سے کہ تم بیوی بنا کر رکھو، نہ تو علانیہ بدکاری کرو اور نہ خفیہ آشنائی کرو۔ یہ تیسرا حکم اس آیت کے اندر بیان کیا گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ جس طریقے سے مومن عورتوں سے نکاح جائز ہے، اسی طریقے سے جو اہل کتاب ہے یعنی یہودی اور عیسائی، ان کی عورتوں سے بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ اس میں ایک قید بڑھائی گئی ہے محصنات۔ محصنات محسن کی جمع ہے، اس کے کئی معنی ہیں، یہاں پر اس کے معنی ہے پاک دامن کے۔ پاک دامن ہو یعنی کہ بدکاری سے، فحش سے اور اسی طریقے سے فسق و فجور سے، گناہوں سے بچنے والی ہو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو عورتیں پاک دامن نہ ہو اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس قید کو اللہ رب العزت نے اس لیے بڑھایا، اس لفظ کو، اس کا بڑھانے کا مقصد ہے بہتر صورت کی ترغیب دینا، بہتر صورت کی ترغیب دینا، ابھارنا کہ یہ والی صورت بہت بہتر ہے، اس پر عمل کرو۔ تو اب اس آیت کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ مومن عورتیں، مسلمان عورتیں جو کہ پاک دامن ہے اس سے بھی نکاح کرو، اور اسی طریقے سے جو اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی عورتیں ہیں ان سے بھی نکاح کرو، لیکن بہتر یہ ہے کہ پاک دامن ہو۔ لیکن اگر کوئی پاک دامن عورت نہیں ہے، فاسق ہے، یا اسی طریقے سے اس پر وہ بدچلن ہے، تو ایسی صورت میں پھر بھی اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے تو نکاح تو جائز ہو جائے گا، لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ اور یہ قید اس لیے بڑھائی ہے، اس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ جو عورت ہے پاک دامن جو بھی ہے، جس کو بھی بیوی بنا کر انسان گھر لے کر آتا ہے، وہ اس کے بچوں کی ماں بھی بنتی ہے۔ اگر وہ پارسا ہوں گی، پاک دامن ہوں گی اور اچھے اخلاق کی مالکہ ہوں گی، تو ایسی صورت میں وہ آپ کے بچوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا، اور آپ کا خاندان، آپ کا گھرانہ اچھا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جب ایک گھرانہ بنا تو دوسرا گھرانہ، تیسرا گھرانہ، اس طریقے سے سماج میں بھی اصلاح آئے گی اور سماج بھی نیکی اور صلاح کی طرف گامزن ہوگا۔ ایک فائدہ تو یہ ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب یہ ماحول اور مزاج بنا رہے گا
کہ پاک دامن عورتوں کا نکاح جلدی ہو جاتا ہے اور جو کہ بدچلن ہے اس کا نکاح نہیں ہوتا ہے، بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔ جب یہ مزاج بنا رہے گا تو لا محالہ جو جو بھی والدین ہیں وہ خاص طور پر اپنے بچیوں کو پاک دامن رکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس طریقے سے بھی سماج میں صلاح اور تقویٰ آئے گا اور سماج جو ہے پھولے پھلے گا اور بڑھے گا، اچھا رہے گا۔ تو یہ دونوں جو ہے وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ پاک دامن عورتیں ہیں ان سے نکاح کرو۔ لیکن جائز ہے اگر کوئی شخص بدچلن سے بھی نکاح کر لیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، ناجائز یا ایسا نہیں کہ نکاح نہیں ہوگا، نکاح ہو جائے گا، لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ پسندیدہ اور بہتر یہی ہے کہ پاک دامن عورتوں سے نکاح کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات اس کے اندر کہی گئی ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اس کو سمجھ، اس سے پہلے ہفتے میں پہلے درس کے اندر بھی یہ بات آ چکی کہ اہل کتاب سے مراد یہاں پر یہودی اور عیسائی ہے۔ ایسے تو اس کا معنی ہے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، آسمانی کتاب دی گئی۔ تو ایسے تو کتابیں بہت، 4 کتابیں مشہور ہیں اور اس کے علاوہ صحیفے بھی بہت سارے ہیں، لیکن جو صورتحال ہے ابھی موجودہ دنیا کی، ان صورتحال کے اندر صرف 2 قومیں ہی ایسی ہیں جو کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کتاب سے جوڑتی ہیں، وہ ہے یہودی اور عیسائی۔ باقی کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، کوئی ایسا دھرم والا نہیں ہے جو اپنے آپ کو کتاب والا کہتا ہو یا یہ کہتا ہو کہ ہماری کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے، اللہ رب العزت کی کتاب ہے، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ یا کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ دوسری کتابوں پر وہ وارد ہوئی ہو کہ فلاں کتاب جو ہے من جانب اللہ ہے۔ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے جو ہندو ہیں ان کی جو کتابیں ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ سے کچھ کہتے ہیں کہ وہ آسمانی کتاب تھی اسی کو بدل دیا گیا، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، بس ایک احتمال ہے، پوسیبل ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے ہو۔ اسی وجہ سے ہم ان کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں، ان کے دھرم کو برا بھلا نہیں کہتے، ان کے جو دھرم گرو ہیں ان کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ثابت ہونے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے۔ یہ بات ثابت ہونے کے لیے کہ یہ کتابیں بھی آسمانی ہیں، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے، اور یہ اس پر ثبوت ہے نہیں۔ ثبوت صرف توریت اور انجیل پر ہے جو کہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ کسی پر ثبوت نہیں ہے۔ تو خلاصہ اتنا نکلا کہ یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ ان کے علاوہ جو دوسرے دھرم کے ماننے والی خواتین ہیں ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کے سب زیادہ تر مشرک ہیں، اور اللہ رب العزت نے صاف طور پر فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ مشرکات سے، مشرک خواتین سے نکاح مت کرو۔ تو یہاں پر سمجھ میں آ گیا کہ یہیں پر سے ایک بات سمجھیے کہ یہ جو لفظ جہاد کا ایک ڈھنڈورا پیٹا گیا، جس میں یہ بتانے کی اور یہ باور کرنے کی کوشش کی، یقین دلانے کی کوشش کی گئی میڈیا کے ذریعہ اور پروپیگنڈا کے ذریعہ کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا حکم ہے اسلام میں کہ جس حکم کے تحت مسلم لڑکے ہندو خواتین کو پھنسا کر اس کو مسلمان بنا رہے ہیں یا اس کو اپنے گھروں کے اندر لا رہے ہیں۔ تو جب یہ حکم ثابت ہو گیا کہ ایسا حکم ہے کہ غیر مسلم میں سے جو ہندو ہیں ان کے عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اسلام کا یہ حکم ہے، اٹل حکم ہے، قرآن شریف کا حکم ہے یہ، تو اب ان کا یہ دعویٰ جو ہے بالکل کھوکھلا ہوا اور صرف پروپیگنڈا ہوا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوئی۔ جائز ہی نہیں ہے نا، ہمارے یہاں تو جائز ہی نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ یہ نیک کام ہوتا، اگر کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، غیر مسلم ہے وہ لڑکی اور وہ ہندو ہے، تو ایسی صورت میں اسلام تو کہتا ہے کہ نکاح ہی نہیں ہوا، حرام کاری ہو رہی، گناہ ملے گا، اسلام کہتا ہے گناہ ملے گا، اور یہ لوگ یہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام میں ان کو سکھایا جاتا ہے کہ ایسے غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کرو، نکاح کرو۔ تو یہ کھوکھلا دعویٰ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جو اہل کتاب یہود و عیسائی کی لڑکیاں عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن اس کے الٹا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر مسلمان لڑکیوں کا نکاح کرنا یہودی عیسائیوں سے یہ جائز نہیں ہے۔ مسلمان لڑکیاں ہوں ان کا نکاح کرنا کسی یہودی سے یا کسی عیسائی سے جائز نہیں ہے۔ یہ جائز ہے کہ مسلمان مرد
किसी यहूदी से या किसी ईसाई से निकाह करे, किसी ईसाई खातून से निकाह करे, ये जायज़ है। लेकिन इसके उल्टा जायज़ नहीं है। ये जायज़ नहीं है कि कोई खातून मुसलमान है और वो जो है किसी ईसाई से, यहूदी से निकाह करे। तो खुलासा इतना निकला कि एक मुसलमान खातून के लिए किसी भी दूसरे धर्म में निकाह करने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो या बुद्धिस्ट हो, या कि ईसाई हो या यहूदी हो। किसी भी धर्म में निकाह करने की इजाज़त नहीं है मुसलमान लड़कियों के लिए। और मुसलमान मर्दों के लिए निकाह करने की इजाज़त सिर्फ़ और सिर्फ यहूदी औरतों और ईसाई औरतों से है। ये बिल्कुल साफ हो गया मामला। मुसलमान मर्दों के लिए किसी भी गैर मुस्लिम से नहीं है सिवाय यहूदी और ईसाई के। और मुसलमान औरतों के लिए किसी भी गैर मुस्लिम से निकाह करने की इजाज़त नहीं, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म में निकाह करने की इजाज़त नहीं है। एक बात तो ये हो गई। दो बात और रह गई यहाँ पर। एक तो ये है कि क्या मौजूदा यहूदी और मौजूदा ईसाइयों की लड़कियों से निकाह करना जायज़ है, इसको समझना पड़ेगा। इससे पहले भी बात तकरीबन आ चुकी है। उसका खुलासा, जवाब का खुलासा ये है कि अभी जो मौजूदा यहूदी या ईसाई है उनमें अक्सर व बेशतर उन लोगों की है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ रजिस्टरों में यहूदी और ईसाई है। वो अपने आप को, वो जो है किसी खुदा तक को नहीं मानते, चाहे जाए कि वो ये माने कि इसको किसी खुदा ने पैदा किया, इस कायनात को, या ये माने कि खुदा ने किसी रसूल को भेजा, ये भी नहीं मानते। चाहे जाए कि वो हज़रत ईसा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को माने। तो ज़्यादातर देहरिया है। तो जो यहूदी खातून या जो ईसाई खातून इस मज़हब के कायल हों या ये कायल हों कि वही देहरिया है, वो यानी किसी खुदा को नहीं मानती हैं, चाहे अगरचे उसका वोटर लिस्ट में नाम हो कि वो यहूदी या ईसाई है, उससे निकाह करना जायज़ नहीं है। ऐसा ही जैसा कि ज़बीहा के बारे में बताया गया था कि उनका ज़बह किया हुआ जानवर उसी यहूदी या ईसाई का खा सकते हैं जो कि अल्लाह पर ईमान रखता हो और अपने जो नबी है कम से कम अपने नबी को मानता हो। ये इतना कम से कम जो है उतना। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अल्लाह पर ईमान नहीं रखता और रसूल को नहीं मानता, तो ऐसी सूरत में ऐसे ईसाई या ऐसे यहूदी ये देहरिया है, इसका निकाह करना, इसकी ख़वातीन से निकाह करना जायज़ नहीं है। इसी तरीके से उसका ज़बीहा भी जायज़ नहीं है। दूसरी बात एक यहाँ पर ये है जो समझने वाली है, वो ये कि अगर सपोज डेट ऐसी कोई यहूदी खातून है या ऐसी कोई ईसाई खातून है जो कि अल्लाह पर ईमान रखती है और रसूल को भी मानती, ये भी मानती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए रसूलों को भेजा, ये भी मानती है, ये दोनों चीज़ें मानती है, तब भी निकाह करना जायज़ तो है लेकिन नापसंदीदा है शरअन। जायज़ है क्योंकि कुरान में आ गया तो जायज़ है, लेकिन शरअन नापसंदीदा है। और नापसंदीदा होने की कई वजह हैं। एक वजह तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद बयान फरमाया है। रिवायत में है कि हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मदाइन गए, वहाँ पर उनको कोई ज़िम्मेदारी दी गई तो ज़िम्मेदारी जो दी गई तो वहाँ पर उन्होंने जाकर एक यहूदी खातून से निकाह किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा वक्त थे। उनको मालूम हुआ तो उन्होंने ख़त लिख कर भेजा कि इनको तलाक दे दो और जुदा कर दो, अपने सालादा कर दो। और उसकी वजह भी बयान फरमाई। उसकी वजह ये बयान फरमाई कि देखिए, ये जो ख़वातीन होती है इनके यहाँ पर्दा, बेपर्दगी और इफ़्फ़त, पाकदामनी, इन चीज़ों का लिहाज नहीं होता है। उनके धर्म में इन चीज़ों का कोई ख़ास लिहाज नहीं है। उनके यहाँ बेहयाई है। तो अगर वो अल्लाह और उसके रसूल को मानती भी है, अपने रसूल को, तब भी उनके यहाँ बेहयाई है। और उसकी वजह से जब तुम्हारे घर में आएगी ये खातून तो तुम्हारे घर का माहौल भी बिगड़ेगा। तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर का माहौल बिगड़े? नहीं चाहते हो। नहीं चाहते हो तो इनको छोड़ दो। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी हिकमत के पेश नज़र जो है उनसे कहा था कि इस चीज़ को तर्क कर दें आप। तो एक वजह ये हुई नापसंदीदा होने की, यानी जायज़ है, कुरान में कह दिया तो जायज़ है। ऐसी ख़वातीन से, ऐसी यहूदी से या ऐसी ईसाई से जो कि अल्लाह को मानती हो, ऐसी से निकाह करना जायज़ है, लेकिन नापसंदीदा है। नापसंदीदा होने की एक वजह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके यहाँ हया का कोई लिहाज नहीं होता है। और दूसरी वजह जो है, जो बाद में वाज़ेह हुई,
وہ وجہ یہ تھی کہ آپ تاریخ پڑھ چاہیے، خاص طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے یہاں جو انہوں نے صلیبیوں سے لڑائی لڑی ہے، اور بھی بہت ساری لڑائیاں لڑی گئی ہیں، تو ان میں مسلمان سرداروں کو اپنے ہی حاکم کے خلاف ابھارنے کے لیے یہودیوں اور عیسائیوں نے جن چیزوں کا استعمال کیا، ان میں سب سے اہم ہتھیار تو ان کے عورت۔ پیسہ کا بھی استعمال کیا غدار بنانے کے لیے، پیسے کا بھی استعمال کیا، اور ساتھ ہی ساتھ عورت کا بھی استعمال کیا۔ ان کے گھروں میں سرداروں کی یہاں اپنی بیٹیوں کو بھیج دیا اور انہوں نے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ یہ ایک واقعہ نہیں، سینکڑوں واقعات ایسے ان کو اپنے گھروں کے اندر رکھ لیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ یا تو ان کے غدار بن گئے وہ، یعنی اس کے ذریعہ سے جب گھر کے اندر ہی سازش ہو رہی ہے، ان کو سازش کے تحت بھیجا، اب اسی کو جو ہے الٹا سیدھا پڑھا اڑھا کے، بیوی ہے تو الٹا سیدھا پڑھا کے اس کو سلطان سے یا حاکم وقت سے جو ہے برکھا دیا، اور اسی طریقے سے بغاوت کرا دیا اس کے خلاف۔ ایک اسی طریقے سے نہیں، کم سے کم تو اتنا ضرور ہوا ہے کہ جو جنگی راز ہے وہ بہت ہی اہم ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں بھی جنگی راز کو بیچنے کے سیدھا سزا کیا ہے؟ پھانسی ہے۔ قطر نے سنا ہے نا، جنگی راز ہے وہ، تو جنگی راز بہت اہم ہوتی ہے، کن کے پاس کتنے ہتھیار ہے، کیا ہے ہتھیار کی صلاحیت، کیا ہے فوج، کیا ہے، کیا پلاننگ ہے ان کی، ساری چیزیں جو ہے یہ جنگی راز ہے۔ تو جب بڑے بڑے امیر کے گھر کے اندر عیسائی اور یہودی خواتین ہوئے، تو ان سے یہودیوں اور رشتہ داریاں، یہودی عیسائی سے رشتہ داریاں ہو گئی، اور جو خواتین تھیں ان کے ذریعہ سے گھر کا راز اور جنگی راز جو ہے وہ ٹرانسفر ہونے لگا عیسائیوں کے یہاں، اور اس طریقے سے کئی شکستیں ہوئی۔ یہاں تک کہ ایک بہت بڑے جنرل ہیں جو کہ پڑوسی ملک کے تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے عرب اسرائیل جنگ میں، جو وجہ لکھی ہے شکست کی، عربوں کی شکست کی، خاص طور پر مصر کی شکست کی، اس کی سب سے بڑی وجہ جو لکھی وہ یہی تھی کہ ان کے یہاں جو بڑے بڑے شیوخ تھے، ان کے گھروں کے اندر یہودی عورتیں تھیں، اور آج بھی مصر کے اندر ہے بہت سارے اس طریقے سے۔ یہاں تک کہ یہ جو ابھی مصر کا جو صدر ہے جنرل السیسی، تو یہ اس نے کیا کیا گل کھلا، آپ حضرات جانتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک اسلام پسند کو وہاں سے بے دخل کیا، مرسی کو اور ان کے چاہنے والوں اخوان المسلمین کو، جن کی حکومت کی چن کر آئی تھی، 52% ووٹ ملے تھے ان کو، اور ان کے خلاف فوجی بغاوت کی۔ تو جب اس کے بارے میں لوگوں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ان کی ماں یہودیہ ہے اور ان کے ماموں وغیرہ سب یہودی ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ ساری بغاوت جو ہے ان کے اشارہ پر ہوئی ہے، کیونکہ وہ معلوم تھا کہ اگر وہ مرسی رہ جائیں گے، وہاں پر اچھی سوچ والوں کی حکومت ہو جائے گی، تو یہ جو غزہ کی ابھی حالت ہے وہ سچویشن نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بظاہر جو سبب ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ان تمام کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ جائز تو ہے لیکن پھر بھی ناپسندیدہ ہے شریعت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تمہارے لیے حلال چیزیں حلال پاکیزہ چیزیں حلال رکھی گئی ہیں، اور جو لوگ کتاب دیے گئے ان کا کھانا یعنی ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پارسا عورتیں یعنی پاکیزہ اور پاک دامن عورتیں بھی جو مسلمان ہوں وہ بھی حلال ہیں، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے بھی حلال ہے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، جبکہ تم ان کو ان کا معاوضہ دے دو۔ جو بھی ہو، اگر رکھنا ہی ہے پھر بھی رکھنا ہے تو جو بھی ہو ان کو رکھیل بنا کر، یا ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے نہیں رکھ سکتے ہیں، رکھنا ہی ہے تو معاوضہ دے کر یعنی مہر وغیرہ دے کر، باضابطہ جس طریقے سے نکاح ہوتا ہے اس طریقے سے رکھو، اور جبکہ ان کا معاوضہ دے دو۔ مہر شرط نہیں لیکن واجب ہے، نکاح میں مہر شرط نہیں ہے، مہر کے ذکر کے بغیر نکاح ہو جائے گا لیکن مہر واجب ہو جائے گا۔ مہر کا ذکر نہیں کیا تب بھی نکاح ہو جائے گا لیکن مہر بہرحال واجب ہو جائے گا، اس کی پھر تفصیلات ہیں، کتنا مہر دینا پڑے گا اس کی اپنی تفصیلات ہیں۔ تو مہر نکاح کے لیے شرط نہیں ہے، نکاح کے لیے ضروری ہے ایجاب و قبول اور دوسرا گواہ، یعنی لڑکی یا لڑکا یا لڑکی کی طرف سے، یا لڑکا یا لڑکی خود سے دو گواہوں کی موجودگی میں، کم از کم دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کریں، اس کے بعد نکاح منعقد ہو گیا اور پھر مہر واجب ہو جاتا ہے، خود بخود مہر واجب ہو جائے گا۔ اگر تذکرہ کیا جتنا تو اتنا ہوگا، اگر تذکرہ نہیں بھی کیا تب بھی واجب ہوگا۔ کتنا ہوگا؟ اس کے خاندان کی جو خواتین ہیں، لڑکی کے خاندان کی جو خواتین ہیں، ان کا جو مہر ہے اسی کے ویلو کے لحاظ سے اس کا بھی مہر مقرر ہو جائے گا شرعاً۔
تو فرماتے ہیں اذا آتیتموہن، جبکہ ان کا معاوضہ یعنی مہر دے دو اس طرح سے کہ تم بیوی بناؤ، نہ تو اعلانیہ بدکاری کرو اور نہ خفیہ آشنائی کرو، یہ سب جائز نہیں ہے۔ اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا یعنی ان باتوں پر ایمان نہیں رکھے گا تو اس شخص کا عمل غارت ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات، ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ رب العزت کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اور وہ آخرت میں بالکل ضیاع کار یعنی نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے وضو کے فرائض اور اسی طریقے سے تیمم کا حکم بھی نازل فرمایا ہے اور اسی بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کے اندر وضو اور تیمم کے احکام بیان فرمایا اللہ رب العزت نے۔ اس میں بالکل ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت نے وضو کے فرائض کو ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب تم نماز کو اٹھنے لگو اور وضو نہیں ہے، وضو ہے تو پھر تازہ وضو کرنا ایک مستحب عمل ہے۔ اگر ایک وضو سے آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو دوسرے نماز کے لیے وضو بنانا ایک مستحب عمل ہے، یعنی کر لیا تو بہت اچھا ہے اور اگر نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے۔ یہیں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم لوگ نہاتے غسل کرتے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں تو غسل کے ضمن میں وضو ہو جاتا ہے، غسل کے ساتھ ساتھ اگرچہ باضابطہ وضو نہیں کیا ہو تب بھی وضو ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے باضابطہ غسل کر لیا ہے تو وضو ہو جائے گا اسی میں۔ لیکن یاد رکھیے کہ وضو کی دو حیثیت ہے۔ ایک حیثیت ہے کہ وہ نماز کی چابی ہے، مفتاح الصلاۃ، نماز کی چابی ہے، اور دوسری حیثیت ہے کہ وہ عبادت بھی ہے، وضو ایک عبادت بھی ہے۔ تو اگر ہم نے نیت سے باضابطہ وضو بنایا نہانے سے پہلے تو ہمیں دونوں حاصل ہو جائے گا، چابی بھی بن جائے گا وہ وضو اور ثواب بھی مل جائے گا۔ نیت پر ہی ثواب ملتا ہے، نیت کے بغیر ثواب نہیں ملتا، انما الاعمال بالنیات۔ اور اگر ہم نے ایسے ہی نہا لیا، وضو نہیں بنایا، تو چابی تو بن گئی نماز کی، وہ وضو نماز کی چابی بن گیا، اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو بنانے کا جو ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہوا۔ یہ فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کو اٹھو یعنی نماز کے لیے تیار ہونے لگو تو اپنے چہروں کو دھو، پہلا فرض، اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھو کوہنیوں سمیت، کوہنیوں سمیت ہونا چاہیے، یہ کوہنی تک نہیں، کوہنیوں سمیت، اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیرو یعنی مسح کرو۔ مسح کرنے میں بتایا گیا ہے کہ 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ 1/4 کا مطلب 4 حصہ میں سے 1 حصہ سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ یہاں تک کر لیا آپ نے، اسے اٹھا کے ٹوپی ہٹا کے، تو وہ کیا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، وضو ہو جائے گا۔ لیکن پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے، سنت۔ اب وضو مسح میں تسلیس نہیں ہے، تسلیس مطلب 3 مرتبہ مسح نہیں کیا جائے گا، ورنہ تو وہ پھر دھونے کے برابر ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ پانی ہاتھ بھیگا کر، چھوٹے بال ہوں آپ پھیریے گا تو پتہ چلا کہ وہ دھویا چلا گیا، تو اس میں 3 مرتبہ نہیں ہے، تو 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا وہ سنت ہے۔ اگر پورے سر کا مسح کر لیا تو فرض بھی ادا ہو جائے گا اور سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیرو اور دھو اپنے پیروں کو بھی ٹکنوں سمیت، ٹکنا جانتے ہی جو ابھری ہوئی ہڈی ہے، سمیت یعنی وہ بھی بھیگنا چاہیے، وہیں تک نہیں، اس کے اوپر تک۔ یہ تو ہو گیا وضو کا۔ اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارا بدن پاک کرو، یہ غسل کے بارے میں بتا دیا۔ یعنی اگر ناپاک ہو تو ایسی صورت میں پورا بدن کو دھونا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ ناپاک کا مطلب یہ سمجھتے، ناپاک جو انسان کب ہوتا ہے، بس ایک ہی صورت ہے مرد کے ناپاکی کی، کہ آدمی جو ہے اپنی خواتین سے جو ہے ملے، اپنی بیوی سے ملے، تو بس وہی صورت ہے۔ باقی اگر کہیں پر پیشاب لگ گئے قطرہ، یا
कोई भी नापाकी लग जाए कपड़े पर या बदन में तो इंसान का पूरा बदन नापाक नहीं होता है, सिर्फ वही हिस्सा नापाक होता है जिस हिस्से पर की नापाकी लगी है। फरमाते हैं वइन कुंतुम जुनुबन फत्ताहरू, और अगर तुम जनाबत की हालत में हो, नापाकी की हालत में हो तो सारा बदन पाक करो। और अगर तुम बीमार हो, यहाँ से तयम्मुम का मसला बयान फरमा रहे हैं और अगर तुम बीमार हो या हालत सफ़र में हो तो तुम में से कोई शख्स इस्तिंजा से आया हो, यानी कि वुज़ू की ज़रूरत है उसको, बीमार है। ये बता दिया कि तयम्मुम किस सिचुएशन में किया जाएगा। दो सिचुएशन बताया गया। एक तो एक बीमार है, बीमारी की वजह से डॉक्टर ने मना कर रखा है कि अगर पानी इस्तेमाल कीजिएगा, पैर हाथ धोइएगा, तो ऐसी सूरत में आपकी ये बीमारी बहुत लंबी हो सकती है, यानी बीमारी ख़त्म नहीं होगी जल्दी, या ये कि शल हो जाएगा हाथ। कोई ऐसे इलाके में है कि जहाँ पर बिल्कुल ठंडा पानी है, -डिग्री में ठंड है, अब अगर वहाँ करेंगे तो हमारा हाथ जो है बेकार हो सकता है। तो ऐसी सूरत में यह बहुत सख्त अंदेशा है नुकसान का, तो ये सारी सूरतें इसमें दाखिल हैं। तो ऐसी सूरत में तयम्मुम कर सकते। एक तो ये है, या एक दूसरी सूरत ये है कि पानी मौजूद ही नहीं है, सफ़र में है, पानी कहीं नामो निशान नहीं है, या पानी तो है लेकिन इतना ही हम पिएंगे क्या, पीने के लिए रखे हुए, अब कब मिलेगा पानी ये भी पता नहीं है। अगर तयम्मुम में वुज़ू के लिए इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे लिए पीने के लिए पानी हमारे पास नहीं रहेगा और हम प्यास से मर सकते हैं, प्यास से शदीद तकलीफ़ हो सकती है। तो ऐसी सूरत में भी तयम्मुम की इजाज़त है। तो ये दो सिचुएशन है। फरमाते हैं वइन कुंतुम मर्ज़ा, और अगर तुम बीमार हो या हालत सफ़र में हो, या तुम में से कोई शख्स इस्तिंजे से आया हो, या तुमने बीवी से कुर्बत की हो, यानी कि नापाकी की हालत में हो। याद रखिए कि तयम्मुम जो है वो वुज़ू के लिए भी है, और वही तयम्मुम, सेम तयम्मुम नापाकी से पाकी की हालत में आने के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई नापाकी से पाक होना है हमको, डॉक्टर ने पानी इस्तेमाल करने से मना कर दिया है, तो उसके लिए हमको पूरे बदन में मिट्टी लपेटना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि जितना तयम्मुम वुज़ू के लिए होता है उतना ही तयम्मुम गुस्ल के लिए भी होता है, और उतना ही तयम्मुम से इंसान पाक हो जाता है अगर सही सिचुएशन में तयम्मुम किया गया है तो दोनों के बारे में दोनों तज़किरा कर दिया। उसके बाद तयम्मुम का जिक्र कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो साफ समझ में आता है कि तयम्मुम दोनों चीज़ के लिए है। तयम्मुम क्या है? वुज़ू के लिए भी तयम्मुम है और गुस्ल के लिए भी तयम्मुम है। अगर कोई शख्स इस्तिंजे से आया हो या तुमने बीवियों से कुर्बत की हो, फिर तुमको पानी ना मिले तो तुम पाक ज़मीन से तयम्मुम कर लिया करो। ये हो गया कि किन चीज़ों से तयम्मुम करना है। तो याद रखिए कि ज़मीन, मिट्टी या मिट्टी के जिन्स से जितनी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों पर तयम्मुम कर सकते हैं। मिट्टी है, रेत है, बालू है, या इसी तरीके से पत्थर है, चूना है, इन चीज़ों से तयम्मुम कर सकते हैं। लेकिन अगर इन चीज़ों के जिन्स, मिट्टी के जिन्स से नहीं है तो उससे तयम्मुम नहीं होगा। मिसाल के तौर पर सोना है या इसी तरीके से लोहा है, इन चीज़ों से तयम्मुम नहीं होगा। शीशा लगा हुआ है, आपकी गाड़ी का शीशा या गाड़ी है, या दीवार है जिस पर कि ऑयल पेंट लगा हुआ है, जैसे अभी हमारे यहाँ है, तो ये सब तो मिट्टी के जिन्स से नहीं है। तो अगर इस पर धूल है, तो तयम्मुम हो जाएगा, लेकिन अगर धूल नहीं है तो तयम्मुम नहीं होगा। दीवार अगर मिट्टी की है, दीवार अगर ईंट की है, ईंट भी मिट्टी की जिन्स सी चीज़ें हैं, ईंट की है, या दीवार पर चूना है, वो चूना जो ज़मीन से निकलता है उसी को फ्रेश किया जाता है, वो चूना है, तो ऐसी सूरत में उस पर तयम्मुम करने की इजाज़त है। लेकिन अगर दीवार किसी और चीज़ की है, जैसे कि पुट्टी वगैरह होता है, या ऑयल पेंट होता है, या वाटर प्रूफ पेंट होता है, इस तरह की चीज़ें दीवार पर है, तो उस सूरत में उस पर तयम्मुम उस वक्त जायज़ होगा जबकि उस पर धूल होगा। वैसे किसी भी चीज़ पर, लकड़ी पर भी अगर धूल है तो उससे तयम्मुम कर सकते हैं, कुर्सी पर धूल है तो उस पर तयम्मुम कर सकते हैं, लेकिन अगर धूल नहीं है तो तयम्मुम नहीं होगा। बर्फ पे है? बर्फ से क्यों कीजिएगा? शिमला लोग जाते हैं, हाँ, बर्फ तो पानी ही चीज़ हुआ ना, अगर उससे भीग जाता है तो हो ही गया, तो पानी हो गया। वो तो बर्फ से अगर भीग जाता है और भीगेगा ही, बर्फ से भीग गया तो ऐसी सूरत में तयम्मुम क्या, वो तो वुज़ू हो जाएगा। और तयम्मुम का तरीक़ा, तयम्मुम में सिर्फ 3 फ़र्ज़ है। नंबर 1 नीयत करना
کیونکہ نیت کے بغیر جو ہے کوئی عبادت نہیں ہے. تو نمبر 1 نیت کر، اس میں نیت کرنا شرط ہے، ضروری ہے، فرض ہے. تیمم میں نیت فرض ہے، وضو میں نیت فرض نہیں، کیونکہ وضو تو پانی کو اس چیز کے لیے استعمال ہی کیا گیا ہے، پانی کو اسی چیز کے لیے بنایا ہی گیا دھونے کے لیے. تو وہاں پر نیت شرط نہیں ہے، وہاں نیت سنت ہے. اور اس مٹی کو اس چیز کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہے، اس لیے اس مد میں اور اس چیز میں استعمال کرنے کے لیے، پاکی کے استعمال کرنے کے لیے نیت کی ضرورت پڑے گی. تو تیمم کے اندر نیت فرض ہے. ایسے ہی دھول دھال لگ گیا اور ایسے ہی ہاتھ پھیر لیا تو نہیں ہوگا، نیت کرنا ضروری. ہاں نیت کرنا ضروری ہے. تو سب سے پہلی شرط، پہلا فرض ہے نیت. دوسرا فرض ہے چہرے پر، پورے چہرے پر ملنا ہاتھ کو. اور تیسرا فرض ہے کہ دونوں ہاتھ کی کوہنیوں سمیت جو ہاتھ ہے اس پر ہاتھ کو ملنا. یہ ہے تیمم میں 3 فرض. اور طریقہ وہی ہے کہ اس کو ہاتھ پر مارنا 2 ہی مرتبہ مارا جائے گا. 1 مرتبہ ماریں گے، 3 مرتبہ دھپ دھپ دینے کی ضرورت نہیں ہے. 1 مرتبہ ماریں گے اور اس کو ایسے کر کے جھاڑ لیں گے. اگر زیادہ دھول ہوا ہے تو، اور زیادہ نہیں لگا تو کوئی دقت نہیں ہے، ایسے جھاڑ لیں گے. اور پورے چہرے پر جہاں جہاں کی وضو کے اندر دھوتے ہیں وہ تمام حصے پر ہاتھ جانا چاہیے. دھول لگنا ضروری نہیں ہے کہ پورے ہاتھ پورے دھول والا ہمارا چہرہ ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے. ہاتھ جو ہے ان تمام حصوں پر جانا چاہیے جہاں پر کہ پانی جاتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہاتھ کا بھی مسئلہ ہے. اگر ہر چیز میں دائیں شریعت میں مستحب ہے، چاہے تو دائیں سے اس کا ابتدا کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی سنت نہیں ہے کہ دائیں سے آپ شروع کیجئے. تو یہاں پر بھی ایسے دوسرے مرتبہ ہاتھ مار کے ایسے کر کے جو ہے استعمال کرنا ہے کہ یہ والا حصہ جو ہے اس پر چلا جائے یہاں تک، اور پھر یہ والا حصہ جو رہ جاتا ہے یہ والا، تو پھر ادھر سے آتے ہوئے یہ والا حصہ اس میں ہو جائے. پھر یہ دونوں رہ جاتا ہے تو ایسے کر کے کر لیا جائے. تو پورے حصے پر جو ہے ہاتھ پھرنا چاہیے جہاں جہاں پانی جاتا ہے. بس اتنا ہی ہے. پیر پر مسح میں کچھ نہیں کیا جائے گا. تیمم میں پیر پر کچھ نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے تیمم میں مسح بھی نہیں کیا جائے گا. اور سیم یہی تیمم غسل کے لیے بھی ہے، پاکی حاصل کرنے کے لیے بھی یہی تیمم ہے. وہی سچویشن وہی ہے. کسی کا ہاتھ یا ٹخنا کے نیچے پیر میں پلاسٹر ہوا ہو تو اس سے تیمم وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جبیرہ پر مسح کے لیے الگ ہی ہے. وہ یہ ہے کہ کہیں پر بھی ہاتھ میں پیر میں کہیں پر بھی پٹی بندھی ہے تو صرف اس پر ہاتھ پھیرا جائے گا. وضو جس وقت بناتے ہیں وضو اس پہ وہی جس وقت پورا وضو بنا لیں گے، جہاں جہاں دھونا مطلب ڈاکٹر نے کہا ہے جہاں پر دھونا نقصان دہ نہیں ہے وہاں دھو لیں گے. اور جو پٹی کا حصہ ہے اس کے اوپر ہی ہاتھ پھیر لیں گے، اس کو پٹی کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِن كُنتُم مَاءً فَتَيَمَّمُوا، تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کرو. اس زمین پر سے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے، اس زمین پر سے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، لیکن اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم کو پاک صاف رکھے، اور یہ کہ تم پر اپنا انعام مکمل فرمائے تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.